میرے منہ میں خاک، میں پھر وہی اب تو یار بات میں کرتے ہوئے گھبرانا شروع ہوا ایمان سے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نیتن یاہو کسی نہ کسی بہانے ٹرمپ کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ فوج بلا کے تو یہ حماس کو ڈسارم نہیں کریں گے، مجھے آپ ایک اور راؤنڈ کرنے دیں غزہ میں۔ جی میں تو پھر وہ بیسک جو پیس ایگریمنٹ ہے تو ختم اس کی وائلیشن ہوگی نا نصرت صاحب۔ کیسے ختم؟ نہیں آپ نے حماس کے ساتھ کیا ہے تو آپ کو دنیا کی ریزسٹنس سامنا کرنا ہے۔ کون سی ریزسٹنس؟ پہلے کیا ہوئی سی ریزسٹنس یار، کل بھی ریزسٹنس، آج بھی ریزسٹنس۔ ایک جی پہلے کون سی ریزسٹنس ہوئی؟ 2 سال کھڑے تو ہوئے نا کہاں؟ ہاں یعنی یہاں بازار میں کھڑے ہو گئے، یہاں بند کر دیا سیکریٹریٹ کی طرف کا راستہ، یہ کھڑے ہوئے۔ دیکھیں اب ایک بات کو آپ کو ماننا پڑے گا، اسلام آباد کی سڑک بند کر کے کھڑے ہونا غزہ کے اوپر بمباری روکنے میں کامیاب ہوا 2 سال تک؟ نہیں ایک میسج تو گیا نا احتجاج کا۔ کس کو؟ ہم بھوک ہڑتال پہ ہیں، کس کو؟ ہم احتجاج پہ ہیں، کس کو؟ اور میسج کس کو گیا یار؟ سر ڈپلومیٹک کمیونٹی سے کون سی ڈپلومیٹک کمیونٹی؟ ہم اپنے آپ کو افیم کے ٹیکے لگانا کھڑے ہو کے جو بھی ہم نے دنیا ہلا دی، زمین یوں کر دیا۔ نہیں خیر میں جگاتے پہ عالمی زمین کشمیر دوتے جاگ گیا، نیند کھل گئی ہوتی، اس پہ تو خیر ابھی تک نہیں ہے۔ بس تو یہی عالم دوسری طرح بھی ہے 2 سال۔ وہ دیکھیں نا وہ معاملہ تو اب ٹیبل پر نہ آ سکا نا سر، قراردادوں میں۔ یہ تم خدا کی قسم سے نہیں میری موت کا واحد سبب بلڈ پریشر ہوگا اور اسے بڑھانے میں تمہارا مین کردار ہوتا ہے۔ دیکھیں نا آپ جو ہے آپ کا اوپینین میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسرائیل کے بازو باندھ کر اس کو ٹیبل پر بٹھایا گیا، اب اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں، بازو باندھ کر نہیں بٹھایا گیا بلکہ اس کے بازو اور مضبوط ہو گئے۔ نہیں سر حزب اللہ، اچھا حزب اللہ کا حسن نصر اللہ کو کس نے؟ وہ تو ہو گیا نا، ایگزیکیوٹ ہو گیا نہیں چیزیں۔ چلو ٹھیک ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب دیکھیں نا آپ باقی چیزوں کو دیکھیں نا، نہیں ٹرمپ پہ پریشر چیک کریں نا، کس کا؟ میں بتاتا ہوں نا، اب یوکرین والا اور معاملہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ٹرمپ کے لیے۔ اب روسی صدر کے فارم ہاؤس گھر پہ حملہ ہوا، انہوں نے ویڈیو ایویڈنس بھی دے دی۔ اب تو اب وہ جو ایک بہت بڑا پریشر ٹرمپ پہ ہے، اب ایک سائڈ صرف غزہ نہیں ہے جنگ کو رکوانے کے بارے میں نہیں تو اب وہ اگر روس نہیں مان رہا تو کیا اب امریکہ حملہ کر دے گا روس پہ؟ اب تو نہیں مانے گا نا سر، جب یہ معاملہ بڑھ گیا تو اس میں ٹرمپ کے لیے پوٹن والا جو چیپٹر ہے سر وہ انسالو رہا۔ اب وہ واقعہ ابھی بھول جائیں، فی الحال روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی فی الحال تو 2-3 مہینے تو بھول جائیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ پوٹن کے گھر پر حملے کا جو ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ جو یعنی پوتن ہے اور زیادہ دیکھو، اس کی مذمت تو ہر ایک نے کی ہے نا کہ جی اس کے گھر پر حملہ کرنے کا تو کوئی تک نہیں بنتا تھا، ڈرون اگرچہ فارم ہاؤس تھا اس کا، یعنی ویکیشن ہاؤس تھا، تو یہ ویسے روسی لیڈروں کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنا ایک یعنی فارم ہاؤس بناتے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ نہیں پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی ایسے روسی ایک زمانے میں کمیونسٹ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے نا، میں اس لیے اس زمانے میں تو کمیونسٹ ہے نا سر، تب بھی تھا، تب بھی تھا وہ، یعنی زار روس سے جو عادتیں جس قوموں میں عیاشی کی لت پڑ جائے نا، جن کے قرآن طبقات پہ، تو ہمارے بھی دیکھو نا جو ہوتا ہے۔ لیکن مجھے ایک منطق سمجھ نہیں آیا، جیسے ہی یہ کام تقریباً سرے لگتا ہے، آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی وہ روس کے اندر گھس کے ڈرون اٹیک کر دیے تھے۔ وہ دیکھو بھائی، سیدھی سادی بات ہے، پورا یورپ امریکہ کو اور خاص طور پر جرمنی تو واضح الفاظ میں امریکہ کو کہنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے آپ یورپ کی آزادی کا تحفظ کرنے کو آمادہ اور تیار نہیں، سو تھینک یو ویری مچ۔ یہ وہ میسج دے رہا ہے جرمنی کا صدر اپنی وہ، یعنی وہ جو چانسلر اپنی تقریر میں ریپیٹڈلی، فرانس بھی تقریباً وہی باتیں کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یار ہم بھی، تم تو کل پیدا ہوئے ہو، ہم بھی تاریخی یعنی کہ ورثے کے حامل رہے ہیں، ہم طاقتور رہے ہیں، فرانس کی امپائر تھی، برطانیہ کی اتنی کالونیز تھیں، کیا بات آپ تم کر رہے ہو، تم ہو کیا، تم آپ سٹارٹ ہو، تم باتیں کر رہے ہو، تم یوکرین کو اگر پوٹن اپنی مرضی سے ہٹا، مطلب ابھی کیا کہہ رہا ہے ٹرمپ کو، اگر تم دیکھو تو وہ ایک کاروباری آدمی کی فراست اور حکمت کے ساتھ بڑی عقل کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار یہ روس نے جتنے علاقے رکھے ہوئے ہیں وہاں پر آبادی کی اکثریت جو ہے وہ رشین ہے، وہ رشین بولتی ہے، اور دوسرا یہ کہ زبان بھی وہ روسی بولتے ہیں،
آپ ایسا کرو کہ جتنا حصہ اس نے ہتھیا لیا کو جی ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں آپ گارنٹی دیں کہ آپ مزید، یعنی کہ یوکرین کا وہ حصہ جو یورپ کے قریب ہے اس کی طرف آپ نہیں جائیں، ٹھیک ہو گئی بات ہے، جنگ بندی کر لو ایسے اندر۔ تو اس کے بعد پھر اس پہ بھی دیکھیں نا، نیو یارک ٹائمز میں شاید ایک سٹوری تھی کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یو ویری رائٹ، وہ کہتے ہیں کہ اس پہ جو یورپ کے ملک ممالک ہیں کئی، وہ اس پہ آ نہیں رہے۔ میں کئی نہیں، مطلب پولینڈ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب تمہیں تاریخ کا علم ہی نہیں ہے، تو نواں آیا سونیا، یو آر، تم تو بالکل ایک نان، یعنی کہ آؤٹ سائڈر ہو تم، سیاست کا کیا پتہ اس ریجن میں۔ اگر ہم نے اس وقت یوکرین نے آلریڈی کرائمیا وہ لے چکا ہے اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے 2014 میں، اب وہ اتنا بھی لے گیا دونباس کا ایریا جو کہلاتا ہے، 19% بنتا ہے ویسے، وہ لے گیا، اور ہم سب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے لیکن جنگ تو نہ کرے نا بھائی جان، تو اگلا اس کے بعد اس کا جو اسٹیشن ہے وہ پولینڈ ہوگا، اور then he would keep on extending his empire، تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو ٹھیک ہے آپ ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے، تھینک یو ویری مچ، ہم جانے، ہمارا کام جانے۔ اس کا زولنسکی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اپنے ملک میں بھی اب اتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور علاقہ ہاتھ سے جا چکا ہے، علاقہ جا چکا ہے، تو اس کے یہاں بھی ایک لوگوں کا ہے کہ یار ہم کس بات پہ صلح کریں، اور ہمارا تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہماری جمہوریت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہے، ہم یورپ کا حصہ ہیں، جب سے یوکرین روس جنگ شروع ہوئی ہے، جب سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہر منتھلی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو پروگرام میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور میں آپ کے اوپینین سے اور جو آپ یہاں انالیسس دیتے رہے اس میں سے میں نے یہ سمجھاؤں کہ جو ٹائم گین ہے اس کا فائدہ روس کو جاتا ہے۔ اب آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرون اٹیک ہوا اس خالی فارم ہاؤس پہ، وہاں پوٹن موجود نہیں تھے، نہ ہی ان کا شیڈول وزٹ تھا وہاں پہ، وہ جائیں گے اگلے کچھ 15-20 دنوں میں یا مہینہ۔ اس سے سمبولک ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں، کہ تم جب کبھی آئے ہو تو جب بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے پھر 3 مہینے دے دیا نا کہ 3 مہینے بھول جاؤ، اسی کیا ہے، سو اٹس مین آپ پھر فائدہ دے رہے ہیں پوٹن اور روس کو۔ کیا کروں؟ اگر اس طرح کا پرووکیٹو اٹیک ہوگا تو ٹرمپ کس منہ سے فون اٹھائے گا، کہے گا کہ جسٹ فارگیٹ اٹ، موو آن۔ بس حتیٰ کہ پاکستان نے بھی تشویش، تو جب نصرت جاوید کو پتا ہے کہ ٹائم گین رشیا کو فائدہ دیتا ہے، تو کیا یہ بات یورپ اور یوکرین کو نہیں پتا؟ یورپ کو تو پتا ہے، اسی لیے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ جاری رہے، وہ کہتے ہیں جنگ جاری رہے، یس، وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں، تم ہماری مدد نہیں کرنا چاہتے، تھینک یو ویری مچ۔ یورپ میں تو فضا، خاص طور پر یوکرین میں تو یہ ڈیولپ ہو رہی ہے، اینڈ اسپیشلی ان جرمنی، اور بھی چند ممالک میں، اور یہ کہ تم تو دغا باز، دھوکے باز ہو، آپ لوگوں نے تو ہمیں کہا کہ نیٹو اور ایک پر حملہ، سب پہ حملہ تصور ہوگا، تو یہ کیا ہے؟ یوکرین از ناٹ نیٹو۔ او بھائی، اب تمہیں سمجھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یوکرین اگر اپنا وہ سرنڈر کرتے سارا، اس کے بعد وہ اگلا اس نے پولینڈ پہ حملہ کرنا ہے، ڈائریکٹلی تھریٹ ٹو نیٹو کنٹریز، ایبسولوٹلی، اور امیڈیٹلی اس میں وہ پولینڈ کا ذکر آ رہا ہے، اس میں فرانس اور روس کی بہت پرانی لڑائیاں رہی ہیں، نیپولین وہاں گیا تھا تو برف میں پھنس گیا تھا، اسی طرح ہٹلر جو ہے وہ بھی برف میں پھنس گیا تھا، دونوں کو جو ہے یعنی جرمنی اور فرانس کو الگ الگ تاریخ میں مختلف مواقع پر روس نے شکست دی ہے، اور اس میں اس کا سب سے بڑا ہتھیار وہاں کا سرد موسم اور برف باری تھی۔ ٹھیک ہے، اب یہ سارے میں آپ کے تجزیے کو سامنے رکھوں تو مجھے یہ خدشہ ظاہر ملتا ہے کہ نئی جنگوں کا آغاز ہو سکتا ہے۔ وہ ہم بھی آر ہیڈنگ ٹو نیو کیوس، تم دیکھنے سے روزانہ کوئی نہ کچھ ہو جاتا ہے، کہیں بیجان برپا ہے پورے ملک میں، پوری دنیا، پورے عالم میں ایک بیجانی کیفیت ہے، اور یہ اسی طرح کی کیفیت ہے جو کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم شروع ہونے سے پہلی تھی تقریباً۔ دیکھو نا کیسے کیسے قضیے نکلے، تم نے یعنی پرسوں سے پہلے کبھی نام سنا تھا سومالی لینڈ بھی کوئی ہے؟ تم نے کبھی یہ دیکھنے کی تاریخ میں ضرورت کی تھی کبھی یہ یمن کہاں واقع ہے؟ آج ہمیں سورہ فیل بھی یاد آ رہی ہے، آج ہمیں ایتھوپیا بھی یاد آ رہا ہے، آج ہمیں حبش بھی یاد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا کہ مختلف مقامات پر جو ہی اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اب وہ سال ختم ہو رہا ہے چھوٹے، میں تمہیں جلدی یار یہ سال وال کوئی شروع نہ ختم کیا ہوتا ہے۔ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے کوئی 30 سیکنڈ، بسم پرکاش،
وہ بنگال میں مقیم ایک انڈین ہے، اینڈ ہی از ڈیووٹیڈ ٹو انڈو پاک پیس. میرا خیال ہے انہوں نے کسی طرح کر آ کے ان کا ویزا لگ گیا موصوف کا، اس نے وہ سینٹر آف پیس بنا رکھا ہے. اس نے باقاعدہ اناؤنس کیا کہ میں اس تاریخ کو لاہور پہنچوں گا، اتنے دن یہاں رہوں گا، اس تاریخ کو. اس کا ویزا لگ گیا، وہی تو بتا رہا ہوں ان برے دنوں میں. اب آج صبح یا کل صبح اس نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں اپنے ان دوستوں سے جنہیں، یعنی پاکستانیوں سے جنہیں میں نے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں لاہور اور وہاں، اور پھر ہم ان کی باتیں کریں گے. مجھے میری گورنمنٹ نے ایڈوائز کیا ہے کہ ڈونٹ ٹریول.